بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ آج اس ماہ ذی الحجہ کی 28 تاریخ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینہ سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ چاروں کے چاروں مہینے اسلامی تاریخ میں بڑی عظمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو محرم سمجھا جاتا تھا، اور ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا اور قتال کرنا حرام مانا جاتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام کے ظاہر ہونے کے بعد، اسلام کے آنے کے بعد دین اسلام میں ان 4 مہینوں کی عظمت اور حرمت اور فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پھر ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کو خصوصی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام یوما من المحرم فلہ بكل يوم 30 یوما۔ ہاں ذرا غور کرے، ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایام محرم میں سے ایک دن کا، ایک روز کا روزہ رکھنا دوسرے مہینوں کے 30 دنوں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت سے پہلے عاشورہ کا روزہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، لیکن رمضان مبارک کے روزوں کی فضیلت کے بعد ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس میں کچھ انوکھے کام جو اور مہینوں میں نہیں ہوئے
اور آج ان سے ہم بے خبر ہیں اور اس حقیقت کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ دعا کریں کہ اس مہینے کی جو عظمتیں ہیں، ان عظمتوں کو، ان فضیلتوں کو اللہ پاک مجھے صحیح اور حق اور واضح انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ آج میں ماہ محرم کی فضیلت پر، ماہ محرم کے احترام پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ تمام اور اہل ایمان کو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس مہینے کا جو درجہ ہے، اس مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کو حق طریقے سے سمجھنے کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا، اور جب اپنی خطا پر ان کو احساس ہوا، ان کو تنبیہ کی گئی، تو کئی برس تک آدم علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ہم نے ظلم کیا، یا ربا، اے اللہ، تو نے اگر ہم کو معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا، تو یقیناً ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حق تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا، محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن تھا۔ تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ محرم کے مہینے کی عظمت، مذہب اسلام، دین اسلام کے ظاہر ہونے سے پہلے بھی اس مہینے کی بڑی عظمت۔ تو اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ذرا غور کریں، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے کالی کملی والے، ذکر کر کتاب میں ادریس کا کہ وہ سچے نبی تھے، ہم نے ان کو بہت اونچے مقام پر اٹھایا۔ یعنی اے میرے محبوب، کتاب میری ہو، زبان تیری ہو، ذکر میرے ادریس کا ہو۔ فرمایا ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں پر اٹھایا گیا، یعنی ادریس علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی محرم کی 10 تاریخ کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہری، یعنی جب نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہی محرم کی 10 تاریخ تھی، یوم عاشورہ تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورائی کے دن پیدا ہوئے، اسی روز انہیں تاج نبوت پہنایا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے بتوں کو توڑا، محرم کی 10 تاریخ تھی، اور اس کی سزا میں آگ کو جس دن آگ میں ڈالا گیا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، کہ اس کی سزا جس دن دی گئی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا سزا کے طور پر، تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، اور محرم کے پہلے عشرے کا آخری دن یعنی 10 تاریخ ہے۔ اور عاشورہ ہی کی برکت سے نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ ذرا غور کر، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آگ سے کہا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جو سزا دینے والی ہو، ٹھٹرا دینے والی ہو، وَسَلَامًا بلکہ سلامتی والی ہو۔ ذرا سوچیں، یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر مچھلی نے کھا لیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، جس دن اللہ رب العالمین کے کرم سے، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں روتے روتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کی بینائی کھو گئی۔ جس دن اپنی بینائی کو وہ کھو چکے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں۔ جس دن اللہ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اللہ کی طرف سے آپ پر یہ کرم ہوا کہ آپ کی بینائی لوٹ کر آئی، تو یہی عاشورہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک لمبے زمانے کے بعد، طویل عرصہ کے بعد، جب آپ کی جدائی جو لمبی ہو گئی، پھر ملاقات ہوئی تو عاشورہ کے دن ہوئی، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو آپ کی ملاقات ہوئی۔ عاشورہ کے دن، محرم کی 10 تاریخ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت اور سربلندی نصیب ہوئی، اور اسی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کر جا رہے ہیں، دریا پار کر دیا، آپ کے ساتھ جانے والے کامیاب ہو گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل کے اندر بہ گیا، ختم ہو گیا۔ محرم کی 10 تاریخ تھی، اور جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، حق تعالی شانہ نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ مشہور حدیث ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں صحت قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ہاتھ سے نکل گئی، تو آپ نے بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی ظاہر کی، انکساری ظاہر کی، عجز و انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ چنانچہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور دوبارہ سلطنت عطا فرما دی۔ تو محرم کی 10 تاریخ تھی،
ذرا سوچیں، آپ کی دعا قبول ہوئی تو اس دن بھی محرم کی 10 تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر جب آبلے پڑ گئے، پھپھولے ہو گئے، زخم ہو گئے، انہوں نے شدید درد اور تکلیف کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بارگاہ الہی میں دعا فرما دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، اے اللہ، اے میرے ربا، اے میرے پروردگار، مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے شفا دے دے، مجھے پریشانی سے نجات دے دے۔ تو فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور مرض سے شفا نصیب ہوئی۔ یہ بھی عاشورہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔